کوشش کروں. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے, دور فاروقی ہے. اللہ اللہ. صحابہ کرام کہتے ہیں عمر نہ تم اچھا کھانے دیتے ہو, نہ خود اچھا کھاتے ہو, نہ اچھا پہننے دیتے ہو, نہ خود اچھا پہنتے ہو, ذرا ہم پہ رحم تو کرو. فاروق اعظم نے کہا نہیں, اچھے کھانے میں اور اچھے پہننے میں الجھ جاؤ گے تو یار کو بھول جاؤ گے. صحابہ کرام میں سے نوجوان صحابہ امہات المومنین کے پاس گئے اور امہات المومنین کے پاس جا کر کہتے ہیں امی جان, بالخصوص دونوں امہات المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو بٹھا کے کہا امی جان عمر آپ کی بات رد نہیں کریں گے, ایک کام کریں نا امی جان, آپ حضرت عمر کو سمجھائیں تاکہ وہ خود بھی اچھا کھائیں, ہمیں بھی اچھا کھلائیں. فاروق اعظم کم و بیش 3 بر اعظموں کی توجہ کرنا, ابھی مولانا نے جو بات کہی اللہ اکبر, فاروق اعظم 3 بر اعظموں کے بلا شرکت غیر خلیفہ تھے, لیکن جس کا حال یہ تھا روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر کے کھاتے تھے. وہ روٹی تازی نہیں ہوتی تھی, کئی دن کی باسی ہوتی. یہاں تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں یہ بھول چکے. صرف اچھا کھانا آنے دو, سود کے پیسے کا ہو تو بھی چلے گا, جوئے کے پیسے کا ہو تو بھی چلے گا, سٹے کے پیسے کا تو بھی چلے گا. حرام و حلال کی تمیز مٹ گئی ہے. ہر سال حج کرنے والوں, ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کے لیے جا کر کے پھدکنے والوں, داڑھیوں کو خوبصورتی کے ساتھ تراشنے والوں, سفید لباس پہ گھمنڈ کرنے والوں, خوبصورت ٹوپیاں پہن کر مذہبی لبادے کے اندر اچھل کود کرنے والوں, اگر پیٹ میں حلال نہیں ہے تو تمہاری عبادت معتبر کہاں ہے؟ جس قوم کا لقمہ بگڑ جائے اس قوم کو کوئی اصلاح معاشرہ کی محفل سنوار نہیں سکتی. آج ہمارے لقمے بگڑ گئے. مذہب کا تو صرف نام ہے, مذہب ہے کہاں؟ مذہب کتابوں میں مقید ہے, مذہبی لوگ قبروں میں مقید ہے. یہاں تو نمائشیں ہو رہی ہے دین کے نام پر, دین کے نام پہ نمائشیں ہو رہی. اگر آج کسی کا بیٹا زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے تو اس کو رونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ جو حرام کے اڈے پہ میرا بیٹا گیا ہے تو قصور اس کا نہیں ہے, میں نے اپنے بیٹے کو کھلایا حرام تھا اس لیے حرام کے دروازے تک گیا. اگر لقمہ حلال کھلایا ہوتا تو ہمارے بچے زنا کے اڈوں پہ نہ جاتے, ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ نہ جاتے, ہمارے بچے جوؤں کے اڈوں پہ نہ جاتے. شادی میں ڈی جے نہیں لگائیں گے لیکن جوا ضرور کھیلیں گے. یہ کون سا تقویٰ ہے بابا؟ میں یہاں بابا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفی بزرگ کا تقیہ کلام تھا بابا, تو میں بھی کہہ دوں کہ بابا یہ کون سا تقویٰ ہے. صوفی صاحب لوگوں سے گفتگو کرتے تھے تو بابا کہتے یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, دعا میں بہت گڑ گڑاتے ہو, پیٹ میں حلال نہیں ہے. فلسطین کے لیے پوری امت دعا کرتے کرتے تھک رہی ہے, فلسطین کا مسئلہ حل کب ہو رہا ہے؟ حرم سے لے کے مسجد نبوی تک, مسجد نبوی سے لے کر کے جو ہے وہ دلی کی جامع مسجد تک, اور دلی کی جامع مسجد سے لے کے ہماری مسجد اور جلسوں تک ہم سب دعا کر رہے ہیں, مسئلہ حل کہاں ہو رہا ہے؟ وجہ کیونکہ پیٹ میں جو لقمے ہیں, دعا کرنے والے دعا میں گڑ گڑاتے تو ہیں لیکن پیٹ کے اندر جو حرام بھر رکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے پیٹ میں حرام روزی ہے نہ ان کی دعا قبول ہوتی نہ ان کی عبادت قبول ہوتی. ناگور شریف والوں, باشنی والوں, گرد و نواح سے آنے والوں, اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے اپنا لقمہ چیک کرو, اپنے دلوں کو چیک کرو. دلوں میں دنیا کی محبت بٹھا, سگے بھائی سے حسد ہے یہ دنیا کی محبت نہیں ہے, اپنے مسجد کے اماموں سے حسد ہے یہ دنیا کی محبت نہیں, اپنے مرشد زادوں سے حسد ہے یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. دنیا میں جب تک کہ ڈوبے رہو گے, دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. ایک جملہ سن لیں, ایک صوفی نے کہا تھا سور کھانے اور شراب پینے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا دنیا کی محبت سے نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانے اور شراب پینے والا اکیلا برباد ہوتا ہے اور دنیا سے محبت
वाला पूरी कौम को लेकर के डूबता है। दुनिया की इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, ला रहबानियत फिद्दीन, दीन में रहबानियत नहीं। ये इस्लाम कहता है दुनिया में रहकर तारीख दुनिया बनो। दुनिया में रहकर दुनिया को किस तरह, जैसे इमाम गजाली फरमाते हैं कश्ती अगर दरिया में है तो कामयाब है, लेकिन दरिया कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। ऐसे तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। जेब में कितना ही रहे, दिल में ना रहे। सिद्दीक अकबर दुआ करते थे, उम्मत का सबसे पहला सूफी, उम्मत का सबसे बड़ा सूफी, अल्लाह अकबर, उम्मत को तसव्वुफ की खैरात अता करने वाला, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की दुआ थी, माल दे, माल की मोहब्बत न दे, इज्जत दे, इज्जत की मोहब्बत न दे, शोहरत दे, शोहरत की मोहब्बत न दे, मौला सब दे लेकिन उसकी मोहब्बत न दे। सब रहे मगर दिल में तेरी याद बाकी रहे, दिल में तेरी मोहब्बत रहे। अल्लाह अकबर, सैयदुना सिद्दीक इसीलिए तो पूरा माल दे दिया, पूरा माल दे दिया और टाट पहन लिया, इसलिए कि खुरदुरा लिबास ये सूफियों की पहचान है। जिसने यार की मोहब्बत में सबसे पहले टाट और गुदड़ी पहना है उस सूफी को सिद्दीक अकबर कहते हैं। ये सब उन्हीं की नकल कर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। तो मैं अर्ज करने लगा था क्या, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कश हुए। सरकार गरीब नवाज ने इनको अपना इमाम बनाया, इमाम पर, और फरमाते थे कि मोइनुद्दीन और हमीदुद्दीन अलग नहीं है। क्या जुमला है, फनाइयत का दर्जा क्या था सूफी बुजुर्ग का। फरमाते थे कि मोइनुद्दीन और हमीदुद्दीन अलग नहीं है, ये फनाइयत थी हजरत सूफी बुजुर्ग के पास। एक मर्तबा दिल्ली बुलावा आया, अब बात एक दो बात में बात समेट लूंगा क्योंकि मुझे सफर के लिए जाना। एक मर्तबा दिल्ली बुलावा आया, एक बड़ा मसला था। मसला ये था कि एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग पर हसद की वजह से इल्जाम लगाया। अब नाम तो दोनों बुजुर्ग का नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही बुजुर्ग हैं। जिसको तहकीक करना है तो फिर वो किताबें देख ले तो दोनों के नाम पर। वैसे मेरी कौम को नामों का तजस्सुस बहुत है, काम चल जाए भाई नाम छोड़ो, कुछ हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं। वो दोनों बुजुर्ग तो कामयाब हो गए, उनका बेड़ा पार हो गया, अपना मामला भी है। तो एक बुजुर्ग ने हसद की वजह, पता चला कि हसद इतनी बुरी चीज है कि बुजुर्गों को भी बुजुर्गों पे इल्जाम लगाने पे मजबूर कर देती है। इसीलिए सरकार गौसे पाक अपने खुतबात में हसद और तकब्बुर पे बहुत गुफ्तगू करते थे। कहते थे शैतान का घर जिसने वीरान किया है उसे हसद कहते हैं। और हसद करके शैतान कितना साजिशी बना कि दोनों मियां बीवी को जन्नत से निकलवाए। लेकिन फिर गौसे पाक ये भी कहते हैं हसद करने वाले का नुकसान है, जिससे हसद किया जा रहा है उसका नुकसान नहीं है। इसलिए कि हसद से साजिश करके दो निकाला था, दो को निकाला था, ये हसद था। मगर जब जाएंगे तो दो नहीं जाएंगे, करोड़ों को साथ लेके जाएंगे। ये हसद जिससे किया जा रहा है उसका क्या नुकसान हुआ, निकले दो थे, करोड़ों वापस लेकर के जाएंगे, लेकिन ये जनाब अंदर नहीं जाएंगे। इससे पता चला हाँ ये नहीं जाएंगे, इसलिए कि हसद करने वाला कभी महसूद से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हसद वाले न बनो। आज किसी को खूबसूरत देख रहे हो हसद कर रहे हो, किसी की इज्जत देख रहे हो हसद कर रहे हो, किसी का इल्म देख रहे हो हसद कर रहे हो, किसी का तकवा देख रहे हो। सरकार गौस पाक फरमाते हसद नेकी को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। बल्कि हसद निकालो, हसद कपड़े बहुत साफ पहन रहे हो, जरा दिल भी साफ कर। और तसव्वुफ दिलों की सफाई, थोड़ा यहाँ आके बैठा करो ना, यहाँ के बैठा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते थे कि जब जमीन के ऊपर कोई ना मिला करे तो जमीन के अंदर वालों के पास जाके बैठ जाया करो। इसलिए कि हमारे यहाँ अंदर और ऊपर की कोई कैद ही नहीं है। जो फैज ऊपर मिलता था वही फैज अंदर भी मिलता है, बल्कि अंदर जा करके तो और परवास तेज हो जाती है, और परवास तेज।
یہ یہاں آ کر کے بچے مانگتے ہو، مانگو، اچھی بات ہے، دولت مانگتے ہو، مال کبھی ان سے یہ بھی کہا کرو کہ جو آپ کا دل صاف ہو گیا تھا تھوڑا ذرا نظر ڈال کے ادھر بھی صفائی کر دیں، تھوڑا دل صاف کرو نا۔ اور جب تک دل صاف نہیں ہے آپ تہجد پڑھنے کوئی فائدہ، میں آپ کو نمازوں سے دور کر دیں گے، لیکن یاد رکھیں دلوں کی صفائی شرط ہے۔ حضرت صوفی صحابی کا قول ہے، کہتے ہیں بغیر وضو نماز نہیں ہوتی، اصل وضو تو دل کی صفائی کا نام ہے، اصل وضو دل کی صفائی کا نام ہے، اصل غسل دل کے تزکیے کا نام ہے۔ پوری محنت صوفیہ نے پڑھا تو ایک بزرگ نے ایک بزرگ پہ الزام لگایا، بادشاہ وقت نے دو بزرگوں کو بلایا، وہی فیصلہ تم دونوں آ کے کرو۔ بادشاہ شمس الدین التمش کا نام سنا، انہوں نے بلایا دلی، دونوں بزرگ، اب دونوں کا نام نہیں لیتا لیکن ایک میں صوفی صاحب بھی تھے، نام بھی لیتا کیونکہ یہ فیصلہ کرنے آئے تھے، نہ الزام لگانے والوں میں تھے نہ الزام لگنے والوں میں تھے، لیکن ان کا نام لیتا۔ ایک تھے حضرت ہمارے بزرگ صوفی بزرگ حضرت صوفی حمید الدین ناگور، دوسرے بزرگ تھے حضرت شیخ بہائے ملت الدین حضرت سیدی بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ ہاں، یہ ایک دائرے خلیفہ ہیں شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے۔ اب گئے تو فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ جس بزرگ پہ الزام لگا تھا ان پہ ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہے، جنہوں نے لگایا تھا وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ اب گئے تھے تو وہاں بڑے مذاکرے ہوئے، اللہ والے ملتے تھے نا تو اس کی نہیں کرتے تھے، وہ علمی مذاکرے کرتے تھے۔ تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ سے، اب میں یہاں نام نہیں لوں گا کیونکہ اب بات تھوڑی نازک آ رہی ہے، کسی بزرگ سے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دولت بھی ہو اور دل میں خدا بھی ہو، دولت بھی ہو اور دل میں خدا، اس لیے کہ دولت ہوگی تو یار نہیں ہوگا، دل میں یار کا جلوہ نہیں ہوگا، اور جہاں یار ہوگا وہاں دولت کا پیار نہیں ہوگا۔ تو چونکہ جواب دینے والے مجیب بھی بڑے علم والے تھے، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے،